میں جب سے خطاب دیتا ہوں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتے، ٹوٹیں جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتے، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، مگر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتے۔ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی، صدا دبے گی تو حشر ہوگا۔ زور بازو آزما اور شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تلک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں بسازوں سے چھین لوں۔ اتنی تو جرأتیں ہوں میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج فقط میں اشاروں سے چھین لوں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی تقریر کا آغاز کربلا کے عظیم شہید فاتح اسلام سیدنا علی المرتضیٰ کے عظیم فرزند ارجمند سیدنا حسین ابن علی کے اس فرمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ جو امام المجاہدین ہیں، کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر وہ ایک بات کہتے ہیں، لوگوں میری بات کو یاد رکھنا، دنیا بد سے بدترین ہوتی جائے گی، ظالموں کے ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ شرفا کی خاموشی کی وجہ سے۔ اگر شرفا خاموش ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائے تو پھر دنیا میں انقلاب نہیں آیا کرتے۔ اپنے حقوق کے لیے گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور حقوق ہمیشہ مانگے نہیں جاتے، حقوق ہمیشہ چھینے جاتے ہیں۔ پنجاب کے نوجوانوں، پنجاب کے میری مائیں اور بہنیں، میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جو 2 دن سے آج 11 جولائی سن 2023 کو چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ گرمی اپنے چوبن پر ہے۔ دنیا انجوائمنٹ کے لیے سیر و تفریح کر رہی ہے، اور ملازمین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں۔ نہ انہوں نے گرمی کی پرواہ کی ہے، نہ آرام و سکون کا لحاظ رکھا ہے۔ وہ اپنے حقوق اور اپنے بچوں کے حقوق کے لیے آج سڑکوں پر ہے۔ ان کا مطالبہ بڑی بڑی گاڑیوں کا نہیں، آرام و تعیش کا نہیں، فارچونر گاڑیوں کا نہیں، آرام و سکون کا نہیں، ان کا مطالبہ دال روٹی کا مطالبہ ہے۔ 60 سال تک جو ملازم دن رات محنت کرتا ہے، مملکت پاکستان، ریاست پاکستان کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اپنا خون اور پسینہ لگاتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنے بچوں کی خواہشات کا گلا گھونٹ کر، اپنی خواہشات کو ذبح کر کے پاکستان کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہا ہے۔ ان ملازمین کا تم گلا گھونٹ کر رہے ہو، تم ان ملازمین کی مراد کو چھین رہے ہو۔ شرم مگر تجھ کو نہیں آتی اے ظالم حکمرانوں، اے ظالم سلطانوں، خدا تم سے پوچھے گا۔ میرے پیغمبر اعظم کا فرمان مبارک ہے، جہنم میں سب سے زیادہ اس بندے کی چیخ و پکار ہوگی جس کو کوئی منصب دیا گیا ہو اور وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہ کر رہا ہو۔
اے محسن نقوی تجھ پر مجھے حیف ہے، تجھے ایک منصب دیا گیا ہے اور تم ملازمین کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، چند دن کے لیے تو کرسی پہ آیا، تو اپنے آپ کو سید زادہ کہتا ہے، وہ سید زادے کا میں تجھے فرمان سنا رہا ہوں، وہ امام السید سید السید ہیں، وہ سیدوں کے امام ہیں، امام المجاہدین ہے، امام الاولیاء ہے، سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں ظالموں کی حکومت برقرار رہ سکتی ہے، نا انصافی کی حکومت برقرار نہیں ہو سکتی۔ وہ میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ بکھرا ہوا مجمع، اگر یہ بکھرے ہوئے اساتذہ، اگر یہ بکھرے ہوئے ملازمین یہاں سے اٹھے اور تم سب کو گرے بانوں سے پکڑ کر پیر کھینچ کے لائے، تو ایسا وقت نہ آئے، اس سے پہلے تم ملازمین کو ان کے حقوق دے دو۔ اور میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، میری قسمت میں لکھ کے کاٹے وہ مجھ سے تازہ گلاب مانگے، کوئی تو میرا درد جانے، کوئی تو ان سے حساب مانگے۔ اوے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے۔ اوے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہی ہم کریں گے۔ اور یہ ایسا دن آئے جب الیکشن کا دن ہو، پھر تمہاری کانپیں ٹانگ رہی ہو، پھر رزلٹ 100% تمہارے خلاف آ جائے۔ بنا فی اللہ کی تحمیر بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اسی دور میں جینا لازم ہے۔ آج بھی آپ کو کہتا ہوں، یہ ہماری تنخواہ و پینشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملازمین اور ملازمت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ملازمین نہیں ہے، یہ سیکریٹریٹ کوئی نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے۔ آپ بتائیں اگر ملازمت نہیں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ملازمتیں ختم کر دی جائیں، ہمارے بچوں کے منہ سے وہ جو نوالا کھا رہے ہیں وہ چھین لیا جائے۔ اگر میں اس وقت بھی، میرے یہاں پہ سارے قائدین کھڑے ہیں، یہاں پہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کل سے عقیقہ کی تمام قیادت نے پچھلے 10 دنوں سے نہ ہم سوئے ہیں نہ ہم نے آرام کیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر تنظیم کو، ہر ضلع کو ایپکا ہے، ٹیچرز یونینز ہیں، دیگر ایسوسییشنز ہیں، ان کے تمام قائدین نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ الحمدللہ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں میں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کہا تھا، اور اس دن بہت تھوڑی تعداد تھی، 9 جون کی بات ہے، 10 جون کی بات ہے، جب میں نے کہا تھا کہ اگر گھروں کو بیٹھنے والے آ جاتے تو یہ اعلان 35 سے 50% ہو جاتا۔ اور آج جو صبح ایک خوشخبری یہاں پہ ہم نے سنی ہے، انشاءاللہ قیادت کا فیصلہ ہے، جس طرح باقی قیادت نے کہا ہے، اگر آپ لوگ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ بات بھی نہیں سنتے ہیں، عقیقہ قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے، قیادت آپ کی گرفتاریاں دے گی، اور انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گرفتاری دیں گے۔ میں آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے قصور سے جو سکالرز کا قافلہ بھی آیا ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو بلا تفریق آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دھوپ اور اس چلچلاتی دھوپ اور سخت گرمی میں آپ لوگ تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ قوم کے مکائے جان گے،
साइड पे करवा दे यार।